बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सनम जावेद को रिहा किया गया। आपने तस्वीरें वगैरह देखी, बहुत खुश नज़र आए हमें सनम जावेद के वालिद, उनकी वालदा, उनके शौहर। और थोड़ी देर बाद हमने ये देखा कि सनम जावेद को फिर पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद एक तशवीशनाक खबर आई है। जो गिरफ्तारी की हद तक मामला था, उस पर मुझे था कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह चंद घंटों के अंदर दोबारा गिरफ्तार कर लेंगे। ये धचका, ये धड़का, ये डर था। लेकिन जो उसके बाद गिरफ्तारी हो जाने के बाद खबर है, वो तशवीशनाक है। इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब और उनकी हुकूमत, उनकी काबीना के अरकान, उनके हवाले से एक अजीब व गरीब खबर है। खबर तशवीशनाक है, कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन मुझे हंसी आ रही है। अली अमीन गंडापुर साहब के इस मामले पर हंसी आ रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक साहब ने बड़ी ज़बरदस्त मिसाल कायम की है, उनकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे सनम जावेद की। ये जो मामला है खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के अरकान का, अली अमीन गंडापुर साहब का, ये इसके बाद देखिए हुआ क्या। सनम जावेद को रिहाई मिली, जज साहब ने एक फ़ैसला लिख दिया। सनम जावेद रिहा होकर मियाँ अली अशफाक साहब की गाड़ी में बैठी और उनके साथ सनम जावेद पिछली सीट पर थीं, उनकी वालदा थीं, उनके शौहर थे। और ये लोग, जो ऑफिस है इस्लामाबाद में मियाँ अली अशफाक साहब का, उनके एक असिस्टेंट वहाँ पर, तो वहाँ पहुँच गए। और फिर वहाँ सिद्दीक जान, उनके साथ उनके दोस्त एहतिशाम अब्बासी, ये लोग वहाँ पहुँच रहे थे कि ख़बर वगैरह, और सनम जावेद एक लंबे अरसे के बाद रिहाई हुई है, उनसे इंटरेक्शन वगैरह करेंगे। तो सिद्दीक ने ये बताया कि जब हम पहुँच रहे थे, हमने 2 गाड़ियाँ देखी पुलिस की, लेकिन सिविल वर्दी में लोग देखे। तशवीश हुई। फिर देखा तो 6-7 गाड़ियाँ बाद में निकली। जब सनम को लेकर गए, हमने जाके अंदर बताया। अंदर डिस्कशन क्या हुआ, मेरी सनम के अहले खाना से बात हुई है। उन्होंने कहा कि अंदर डिस्कशन ये हुआ कि ठीक है, बड़ा आसान है, इस्लामाबाद वैसे भी जगह जगह दरख्त, घरों के पीछे जंगलों जैसा एरिया। उन्होंने कहा आप यहाँ से निकलें, फिर कोऑर्डिनेट कर लेंगे, किसी जगह खैबर पख्तूनख्वा चले जाइएगा, निकल जाएं, अब गिरफ्तारी मत दें। मगर सनम के अहले खाना ने, और सनम ने ये कहा कि नहीं, हम गिरफ्तारी देंगे। ये इतने अरसे के बाद रिहाई हुई है, अब चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं, हो जाएगा, गिरफ्तारी देंगे। और अगला मुकदमा क्या है इनके पास रीज़न क्या है देख लेंगे, लेकिन भागेंगे नहीं, तो गिरफ्तारी देंगे। जब ये मशवरा दिया जा रहा था, तब भी सनम के जो शौहर हैं अतीक रियाज, उन्होंने कहा कि नहीं, हम जाएंगे लाहौर, हम खैबर पख्तूनख्वा वगैरह नहीं जा रहे। क्यों छुपें, हमने कोई जुर्म नहीं किया, अदालतों में ये साबित कर रहे हैं। इतनी लंबी लड़ाई हमने इसलिए लड़ी कि अब हम ये करें, तो हम लाहौर जाएंगे, आज़ाद शहरी हैं, आज़ाद शहरी की तरह रहेंगे, सर उठाकर जिए हैं, सर उठाकर जिएंगे। ये मेरी उनसे भी बात हुई, उन्होंने ये तमाम बातें बताई। फिर बाहर आए पुलिस वाले, अगर गिरफ्तार करने आए हैं, दरवाजे पे लाके गाड़ी खड़ी कर दी है, तो आए गिरफ्तार करें। लेडी पुलिस वगैरह सब मौजूद थी, बुलाना पड़ा, इधर उधर यहाँ वहाँ मौजूद थे। जब निकल आए सब, तो 6-7 गाड़ियाँ थी। फिर वो सनम जावेद को ले गए अपने साथ। मुकदमा क्या है नहीं बताया था, और MPO की बात कर रहे थे उनके अहले खाना के, मुमकिन तौर पर अब एक MPO के तहत गिरफ्तारी कर लेंगे इस्लामाबाद में। ये वैसे ही बाबर सत्तार साहब ने तकरीबन नामुमकिन बना दिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने। तो उसके बाद जो तशवीशनाक मामला है, वो ये हुआ कि शेख वक़ास अकरम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो पहुँचे अपने एक और MNA के साथ, और उन्होंने फिर ट्विटर पे आके ऐलान किया कि सनम जावेद विमेन पुलिस स्टेशन में नहीं है। हम पार्टी की हिदायत पे पहुँचे थे कि हम इजहार यकजहती भी करें, उनको ये बताएं कि हम आपके साथ हैं, और पार्टी अपनी एक वर्कर को, अपनी एक एक्टिविस्ट को नहीं छोड़ेगी। लेकिन सनम जावेद नहीं है, और पुलिस बोल रही है कि हमारे पास नहीं है। पुलिस कोई इत्तलात इससे आगे दे ही नहीं रही। तो सनम जावेद को फिर एक बार फिर गायब कर दिया गया है। मुमकिन है कुछ देर में पुलिस ले आए। ये लोग ये करते हैं कि सड़कों पे घुमाते हैं बिला वजह, और बिला वजह घुमाने के बाद लाकर जो है वो बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद रीजंस देते हैं। अभी भी जब पूछ रहे थे कि हाँ भाई क्यों लेकर जाना है, पर्चा बताओ, तो वो ये कह रहे थे कि पर्चा भी बता देंगे। अब इस पर बाज़ लोग मियाँ अली अशफाक साहब पे तनकीद कर रहे हैं कि ये कैसा वकील है कि जिसने हवाले कर दिया। लेकिन बात यह है कि ये वकील, जिस तरह से हमने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अगवा होते हुए देखा था, लतीफ़ खोसा साहब मौजूद थे, तो खोसा साहब ने क्या कहा था, उन्होंने कहा मैं कोई कमांडो थोड़ी हूँ, इतनी बड़ी तादाद में गुंडागर्दी कर रही है पुलिस, मैं क्या करूँगा। तो मियाँ अली अशफाक 6-7 गाड़ियों में अगर फ़ी गाड़ी 3 पुलिस वाले भी रख लें आप,
تو 18-19 لوگ ایک لڑکی کو لینے آ جائیں, کیا چاہ رہے ہیں لوگ؟ یہ چاہ رہے ہیں کہ میاں علی اشفاق جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں دوں گا, پھر اس کے بعد وہاں مار کٹائی ہوتی, پولیس پکڑتی گھسیٹتی, یہ سب کچھ ہوتا. قانونی آدمی ہے, قانونی آدمی قانونی لڑائی لڑ کے نکال لے گا دوبارہ. ابھی بھی کر کے دکھایا, عمران ریاض کے کیس میں بھی کر کے دکھایا, تو یہ ہو جائے گا. تو لیکن ابھی اطلاع تشویشناک ہیں کہ صنم جاوید وہاں موجود نہیں ہیں, اور صنم جاوید پر جو کیسز کے حوالے سے بات ہوتی ہے, ایک خاص معاملہ وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ اس کی بنا پر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز نہیں ہے, یہ کوئی اور ہے. تو یہ صورتحال ہے. جو معاملہ علی امین گنڈا پور صاحب کی کابینہ کا ہے وہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے. دیکھیں, خیبر پختونخوا میں ایک نگراں حکومت تھی جو 3 مہینے یا 90 دن کے بجائے کم و بیش 13 مہینے چلی. اس نگراں حکومت میں کئی جو سرکاری گھر تھے وہ خالی تھے, کابینہ کے ارکان کی تعداد کم تھی, گھر بھر خالی تھے. تو انہوں نے کہا بیوروکریسی بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہے, ہم لوگوں کے گھروں میں پولیس کو کہہ رہے ہیں کودو, گھماؤ پھراؤ, لے کر آؤ, تو بیوروکریسی کی مدد بھی چاہیے, افسران کو یہ گھر دو. تو وزیروں والے گھر افسران کو دے دیے گئے, بیوروکریسی کے افسران کو دے دیے گئے. اب جب حکومت آ گئی تو حکومت کے لوگوں کو یہ گھر چاہیے تھے, اس کے لیے بیٹھے کہ کابینہ کے ارکان کو گھر چاہیے. تو پتہ یہ چلا کہ گھر جو ہیں وہ بیوروکریسی کے افسران کے پاس ہے. اب خیبر پختونخوا کے ارکان میں تعداد ہے 24, کابینہ کے ارکان کی 24, کوئی 15 وزیر ہیں, اور پھر اس کے بعد معاونین خصوصی اور مشیر وغیرہ ملا کر یہ تعداد 24 بنتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ آپ کے پاس کوئی 7 کے قریب گھر ہیں. سیم کے پاس تو ہوتا ہی ہے نا, سیم ہاؤس, کوئی 7 کے قریب گھر ہیں. تو ایک گھر دے دیا گیا کہ جی یہ مشال یوسفزئی کو دے دیں, یہ تو خاتون ہیں, ان کے پاس تو ہونا چاہیے, تو کوئی اس میں تو بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرا گھر مزمل اسلم صاحب کو دے دیتے ہیں, کراچی سے آتے ہیں, مہمان ہیں اس صوبے میں ہمارے, اور ٹیکنوکریٹ آدمی ہیں, ان کو گھر دے دیں. تو مزمل اسلم صاحب کو دوسرا گھر مل گیا. اب شاید 5 کے قریب گھر بچے تھے. پھر کہا گیا علی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے بیوروکریسی سے گھر خالی کروانے کی بجائے کہ یہ گھر بانٹ دو, پرچیاں ڈال کے بانٹ دو گھر, تو جس کا نام پرچی پہ نکلا ہے اس کو دے دو. تو غالباً جو مینا آفریدی ہیں ان کو ملا, اسی طرح سے ایک اور صاحب کو ملا, انہوں نے جو شکیل صاحب ہیں ان کو دے دیا, ایک صاحب کی والدہ بیمار ہیں, اس طرح کے معاملات تھے. تو یہ ہوا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خیال بھی کر رہے تھے. جو وزیر قانون ہیں آفتاب عالم, لاء کے, پارلیمانی امور کے اور انسانی حقوق کے وزیر, ان کو ایک گھر ملا. پتہ یہ چلا کہ یونیورسٹی ٹاؤن میں یہ سرکاری بنگلہ ایک پولیس والے بھائی صاحب کے پاس ہے نگراں حکومت کے دنوں سے. تو 1 جولائی کو جو اسٹیٹ آفس ہے اس نے صوبائی وزیر کو یہ بتایا کہ بنگلہ حوالے کیا جا رہا ہے آپ کے. تو وزیر قانون جو ہیں انہوں نے اپنے اسٹاف سے کہا کہ جا کے ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کر لیں. تو ان کا اسٹاف گیا, ان کا پرسنل اسسٹنٹ, ان کا جونیئر کلرک, ان کے دفتری اور نائب قاصد, یہ لوگ پہنچ گئے. اس کے بعد گھر کی حوالگی ہوئی اور اسٹیٹ آفس کا عملہ واپس چلا گیا. انہوں نے بڑی کوششیں کی تھی, یہ پولیس والے بھائی صاحب جو ہیں یہ گھر خالی نہیں کر رہے تھے, تو بڑا زور لگانا پڑا تھا انہیں. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ لوگ پہنچ گئے, چاروں اسٹاف کے ممبران, یہ جو پی اے, جونیئر کلرک, دفتری اور نائب قاصد, یہ سب پہنچ گئے. تو پھر ہوا یہ کہ ایس پی کینٹ وقاص اور ان کے ساتھ نازش صاحبہ, یہ دونوں پہنچے اپنے اسٹاف کے ساتھ, پولیس والوں کے ساتھ. انہوں نے وزیر قانون کے اسٹاف کو ڈالا گاڑی میں اور ٹاؤن پولیس اسٹیشن پہنچا دیا. ان کی وہاں پر اچھی طرح سے خاطر تواضع کی گئی, پٹائی ہوئی ان کی, اور حوالات میں بند رکھ دیا. موبائل فون وغیرہ بھی ان سے لے لیے گئے. کم و بیش 3-4 گھنٹے ان کو حبس بیجا میں رکھا, اور اس کے بعد ان کو ایک سبق سکھا کے چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد آج ہے 14 جولائی, وزیر قانون صاحب نے 5 جولائی کو خط لکھا, اور خط لکھ کر چیف سیکرٹری سے اس معاملے کی انکوائری کی کر دی درخواست. اب تک اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں ہوا. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں اب تک نظر ہی آ رہا ہے کہ بے بس ہے. تو یہ ایک وزیر اعلیٰ کا حال ہے. اس کے ایک وزیر کو, اس کے سٹاف کو پولیس والوں نے اچھا خاصا کوٹ دیا ہے, وزیر کو گھر نہیں مل رہا, کئی وزیروں کو نہیں مل رہا, اور وہ بیچارے گھر مانگ رہے ہیں اور بیوروکریسی نہیں دے رہی, بیوروکریسی والے لے کر بیٹھ گئے. تو یہ جو گنڈا پور صاحب کہتے ہیں نا اس کو چھوڑوں گا نہیں, اس کو یہ کر دوں گا, اس کا خرچہ بند کر دوں گا, اس کو انیکسی میں نہیں داخل ہونے دوں گا, اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. تو گنڈا پور صاحب کو اسمبلی کے اندر کہا گیا کہ او بھائی پہلے اپنے وزیروں کو گھر تو دلواؤ, یہ وہاں پہ بھی تعینات دیا جا چکا.
یہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ میری مرضی کا چیف سیکرٹری، میری مرضی کا آئی جی. تو ابھی کچھ دن پہلے شہباز شریف صاحب نے ایک تقریر بھی کی کہ 3 ناموں کا پینل، اور ہم نے آپ کو دیا ہے، بتائیں کون سا چاہیے آفیسر، ہم آپ کو آفیسر دے دیتے ہیں. اب ذرا بتائیں علی امین گنڈا پور صاحب کے چیف سیکرٹری کیوں تبدیل کرنے کی بات نہیں کر رہے، کیا ہوا؟ تو اب خاموشی ہے. تو گنڈا پور صاحب بڑی اچھی بات ہے جو آپ بڑے بھرپور جذبات کا اظہار کرتے ہیں، بڑی جذباتی تقریر کرتے ہیں اور چھوڑوں گا نہیں کرتے ہیں آپ، لیکن ذرا باقی پارٹی کو، اپنے لیڈر عمران خان کو اپنی ایفرٹس آپ کیا دکھائیں گے؟ اپنے وزیروں کو ہی دکھا دیں. ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ کی جماعت کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب بن گئے اچھے بچے، اور یہ جو اچھا بچہ ہے، یہ اچھا بچہ جو ہے یہ ابھی اپنے وزیروں کو بھی گھر لے کر نہیں دے سکتا. باقی بھی دیگر معاملات ہیں، کافی کچھ ہے، لیکن یہ ایک چھوٹا سا معاملہ ہے. چیف سیکرٹری آپ نے کہا تھا اور دیگر چیزیں ہیں، تو ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. تو میں نے کہا یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں. اس کے بعد ایک بہت اہم معاملہ ہے. پاکستان تحریک انصاف والے بہرحال مزاحمت کرتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں. دیکھیے یہ ہیں ایم این اے میاں فیاض حسین چھجڑ، ان کے بھائی اور بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایم این اے صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کا ایم این اے ہونے کا بیان حلفی جمع کرا دیا ہے. جو پاکستان تحریک انصاف کو عدالت نے کہا نا 15 دن دے رہے ہیں آپ کو، 15 دن دے رہے ہیں، ان میں یہ تقاضے پورے کیجئے اور پاکستان تحریک انصاف والے پھر مخصوص نشستیں بھی لے سکیں گے. حکومت والے اپنی کوششیں کر رہے ہیں. غالباً محبوب سلطان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بھی خبر آپ تک پہنچ چکی. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب اگر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف والوں کو اپنے بندوں کو اٹھا کے کے پی ہاؤس میں یا خیبر پختونخوا میں رکھنا پڑے گا. ان کو کہنا پڑے گا کہ نکلیں، وگرنہ مشکلات بڑھیں گی. یہ صاحب ابھی برداشت کر گئے ہیں اور انہوں نے یہ کر دیا ہے. اب ممکن ہے کہ تھوڑا سا سبق سکھا کے ان کے گھر کے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، لیکن حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی اور ان کے دوستوں کی، وہ تو اپنی کوششیں پوری کریں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.